اس بندے کو دیکھیں، اسی جانتے ہیں کہ یہ کافی سوالات کرتا ہے ٹکٹوں پہ۔ 10 لاکھ روپے کا انعام ہے جی، جو بندہ فجر ظہر مغرب عشاء 5 نمازیں اور ان کی ٹائمنگ قرآن پاک سے دکھا۔ اچھا جی، جو بات کر رہے تھے نا قاری صاحب، وہ بات کر رہے تھے اس بندے کی۔ یقیناً آپ کے سامنے بھی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو آئی ہوگی، تو یہاں ایک اسلوب سمجھیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا نا، تو قرآن میں ہمیں ہر معاملے کے متعلق ہدایت دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل آپ سے مخاطب ہو تو انہیں سلام کر کے گزر جائیں، انہیں کہیں سلام، آگے گزر جائیں، ان سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جواب میرا اس کے لیے نہیں ہے، میرا یہ جواب اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ دیکھیں، ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا، ہر بندہ وہ قابل جواب نہیں ہوتا یا قابل بحث نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کی جائے۔ اس بندے کو جب اسلام دیکھے، کوئی بھی شخص عقل مند ہوگا نا، جب کسی سے اختلاف کرے گا تو سامنے والے کا مکمل موقف، اس کا مقدمہ، اس کا منہج سمجھے گا تو اختلاف کرے گا نا۔ اس کو اسلام کا بنیادی مقدمہ ہی نہیں پتا، یہ اسلام سے اختلاف کر رہا ہے، لیکن اسے یہی نہیں پتا کہ اسلام صرف قرآن نہیں ہے، اسلام حدیث کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے عملی طور پر قرآن کا بیان، قرآن کی تفسیر اور تشریح ہمیں سمجھائی ہے۔ کہتا 5 نمازیں قرآن سے دکھاؤ۔ کیوں دکھائیں ہم قرآن سے؟ ہم نے کب کہا کہ ہمارے نزدیک صرف قرآن ہی دین ہے یا قرآن ہی اسلام ہے؟ ہمارے نزدیک حدیث بھی اسلام ہے۔ اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا جو وقت ہے یا 5 نمازیں پڑھنی ہے، یہ اپنی حدیث کے ذریعے واضح کر دی۔ اس کے بعد اگر فرض کریں ہم اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں، تو کل کو یہ کہے گا مجھے قرآن سے 2 رکعتیں دکھاؤ فجر کی، پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث، یعنی آپ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں تو اسلام کا بنیادی مقدمہ تو سمجھے نا۔ تو ایسا بندہ جو کسی سے اختلاف کرتا ہے سامنے والے کا موقف جانے بغیر، سامنے والے کا مقدمہ، اس کا منہج جانے بغیر اختلاف کرتا ہے، تو وہ بندہ جاہل ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھیے گا جو مسلمان بھائیوں کے لیے، سب کے لیے اہم ہے، وہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ خود ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ایسے کہ یہ لوگ فیم کے بھوکے ہوتے ہیں، یہ توجہ سیکر ہوتے ہیں، ان کو بس توجہ چاہیے ہوتی، چاہے وہ کہتے ہیں نا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، ایسے ان کو بس بدنامی کے ذریعے چاہے توجہ مل جائے، بس توجہ چاہیے انہیں، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ مشہور ہو جائے، ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے مسلمان خود انہیں مشہور کر دیتے ہیں۔ کیا تھا یہ؟ اگر سوشل میڈیا پہ آتا، ویڈیوز اپلوڈ کرتا، ہم نہ جاتے اس کی ویڈیوز پہ کمنٹ نہ کرتے، یہ آج مشہور ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا۔ ہم نے خود اس کی ویڈیو پہ کمنٹ کر کے ہم نے اس کو سر پہ بٹھا لیا ہے۔ حقیقتاً اس کے اعتراض تار عنکبوت ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے کسی بھی ایک شخص کے سامنے۔ یہ کہے میں بیٹھوں گا کسی کے سامنے، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، یہ بیٹھے، پھر بات ہوگی کہ اسلام کا بنیادی مقدمہ بتاؤ، پھر اس کے بعد اختلاف ہوگا۔ اسلام کا بنیادی نقطہ نظر کیا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا اور اختلاف کر رہا ہے اسلام کے ساتھ، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمارے مسلمان جاتے ہیں اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے کمنٹ کرتے ہیں، اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ آپ جواب دیں۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک یا دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، ان میں سے سب کا الگوریدم ایسے کام کرتا ہے کہ آپ جس ویڈیو پہ جتنی دیر ٹھہریں گے وہ ویڈیو اتنی جلدی وائرل ہو جاتی ہے۔ آپ یعنی اس پہ ٹھہریں گے کمنٹ لکھنے کے لیے، وہ ویڈیو وائرل ہے۔ آپ نے کمنٹ کر دیا تو ویڈیو مزید وائرل ہے۔ آپ نے 2-3 کمنٹ کر دیا، ویڈیو اور تیزی سے وائرل ہو جائے گی۔ مقصد ان کا پورا ہو جاتا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں کہ انہیں گالیاں پڑتی ہیں، انہیں بھی پتہ ہے ہمیں گالیاں پڑیں گی، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم یعنی اسے بھی پتہ ہے وہ غلط کذب بیانی کر رہے ہیں۔ اب اس کی ایک ویڈیو تھی جی شیطان ہوا کیوں خارج کرتا ہے، میں نے وہ اس پہ ویڈیو بنائی تھی، اس کے بعد میں نے اس کو جب دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی، اس کے بعد میں نے اس پہ ویڈیو نہیں بنائی۔ یعنی کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کا اسلام میں جواب نہ ہو، الحمدللہ یہ چیلنج ہے ہمارا۔ اگر یہ اس کو لگتا ہے نا کہ اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو مسلمان اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو ہمارا چیلنج ہے، آپ مسئلہ پیش کریں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جس کا اسلام میں جواب نہ ہو، لیکن ایسے چیز کا جواب شیطان ہوا کیوں خارج کرتا ہے؟ شیطان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے کیا مقدمہ رکھا ہے، آپ نے سیدھا وہ حدیث پیش کر دی، پیچھے پہلے مقدمہ تو سمجھو نا۔ اگر آپ اس پہ سائنٹیفکلی بحث کرنا چاہتے ہیں، آپ اس پہ یعنی لوجیکلی بحث کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم جن کو ثابت کریں گے۔ جب جن ثابت ہو گیا کہ وہ الگ مخلوق ہے
تو پھر ہم شیطان کی طرف آئیں گے اور بتائیں گے وہ ہوا کیوں خارج کرتا ہے. کبھی شیطان نے آپ سے نہیں پوچھا آ کر کے جون صاحب ہوا کیوں خارج کرتے ہیں؟ کبھی شیطان نے پوچھا؟ آپ کو فکر پڑی؟ یعنی آپ کو بنیادی اختلاف کے طریقے اصول ہی نہیں پتہ. ویسے بھی اس کا جواب ڈاکٹر سفیان صاحب نے دیا ہے. اس کے جوابات ملنے کے باوجود یہ شخص باز نہیں آتا. جوابات مل گئے. فرض کریں ابھی مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ میرے سامنے پاور بینک پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ میں کہوں پاور بینک ہے. نہیں نہیں یہ کیا ہے کیا؟ میں پھر بتا دوں پاور بینک ہے. پھر اس کا سوال یہ کیا ہے؟ اب اس کے سوالات ایسے ہوتے ہیں، اس کو جواب مل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اسی سوال کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے تاکہ جو نئے نئے لوگوں تک ویڈیوز پہنچے گی وہ مسلمان جذباتی ہو کر کمنٹ کریں گے اور اس کو ویوز مل جائیں گے، اس کو ریچ مل جائے گی، یہ مشہور ہو جائے گا. یہ اس کا انداز ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے سوالات بھی رکھے تھے اس کے سامنے کہ آپ کو جو اسلام پر اعتراض ہے یا قرآن پر اعتراض ہے تو ان سوالات کا جواب دیجیے. بڑے اچھے سوالات انہوں نے رکھے تھے. سائنٹیفکلی قرآن کو کتاب اللہ ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی جس کا جواب ابھی تک یہ دے نہیں پایا. ابھی بھی ہمارا چیلنج ہے کہ اگر یہ بندہ واقعی ہی سنجیدہ ہے، اسلام کے متعلق اس کے شکوک و شبہات ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اختلاف ہی نہیں کر سکتے، آپ اختلاف کریں لیکن کسی طریقہ کار سے کریں نا. آپ اسلام سے اختلاف کرنے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے. جیسے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک انڈیا کے عالم دین ہے، ان کے سامنے ایک ملحد آتا ہے، اس سے آ کر کے کہتا ہے کہ میں 20 سال مسلمان رہا ہوں اب ملحد ہوا. ملحد اپنے آپ کو کہا میں 20 سال مسلمان تھا ملحد ہوا اور میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، اسٹڈی کرنے کے بعد میں ملحد ہو گیا ہوں. ان عالم دین صاحب نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ اب ملحد کا جواب 20 سال جس مسلمان رہا اور جس نے کئی سال اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد اسلام کا انکار کیا، کہتا نماز جنازہ میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں. نماز جنازہ میں 4، یعنی ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا، اسلام کو پڑھا نہیں ہوا، اسلام کے بارے میں ان کو الف بے بھی نہیں پتا، لیکن اسلام پہ اعتراض کرنا ہے. یہ اعتراض ان کے اپنے بھی نہیں ہوتے، بس جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے آؤ یا جو منہ میں آتا ہے وہ نکالتے آؤ، یا مستشرقین کے، ملحدین کے، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے اعتراض اٹھا کر کے بیان کرتے ہیں. اور یہ بندہ رافضی ہے، یہ یاد رہے، یہ عیسائی نہیں ہے، یہ رافضی ہے. رافضیوں کے اندر ایک ایسا یعنی طریقہ کار ہے ان کے ہاں عبادت ہے تقیہ نامی، جس میں اپنا مذہب چھپایا جاتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اب یہ چونکہ رافضی اپنے اصل چہرے سے سامنے نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر رافضیت بدنام ہو جائے گی نا، اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھل جائے گی. اور اس بات پہ تو میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں یہ بندہ رافضی ہے. تو خیر امید ہے کہ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ ہر بندہ قابل جواب نہیں ہوتا، ہر بندے کو جواب نہیں دیا جاتا. اللہ نے قرآن میں اسی لیے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو سلام کہہ کے گزرتے ہیں. ہاں اگر ان کو واقعی کوئی اشکالات ہے اسلام سے تو آئیں، لائیو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ امریکہ میں بیٹھے ہوں، یہ یورپ کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوں، ہم پاکستان میں بیٹھے ہوں، لائیو سیشن ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. علماء سے ڈسکشن ہو سکتی ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ہم نے ڈیبیٹ کے لیے یعنی ہمارے علماء ہر وقت تیار ہے. مسلمان کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے. ڈیبیٹ ہو علمی انداز میں، علمی انداز سے بات نہیں کر سکتے، اسلام کو مقدمہ ہی نہیں سمجھ سکتے تو علمی انداز سے بات کیا کریں گے؟ لہذا ان لوگوں کا سب سے بہترین حل ان کو اگنور کیا جائے. یہ تمام مسلمان وہ اس کو پروموٹ کرنے میں مجرم ہیں جو اس کی ویڈیوز پہ جا کے کمنٹ کرتے ہیں، وہ سب مسلمان اس میں مجرم ہیں. انہوں نے اس کے خود پروموٹ کیا، نہ کوئی اخلاقیات ہے اس بندے کے پاس، نہ کوئی اس کو بات کرنے کا رنگ ڈھنگ اس کے پاس ہے، نہ اس کو علم اس کے پاس ہے کہ جس چیز سے میں اختلاف کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے علم بھی ہے نہیں ہے. نماز جنازہ میں 4 رکعتوں والی مثال اس پہ آتی ہے. تو یہ صورتحال ہے اس کی، تو اگنور کرنا اس کا سب سے بہترین حل ہے. السلام علیکم.